بسم الله الرحمن الرحيم. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ومكينا ومدنينا وقرشينا وعلينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. مظلوم کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے اس کو جو درد اور تکلیف ملتی ہے، اور اس کے بعد رب ذوالجلال کے سامنے وہ اپنی شکایت کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے، اپنی شکایت خالق کائنات کے ہاں رکھتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. آج کل میڈیا کا دور ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا دیگر سوشل میڈیا ہو، جس پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو دنیا کے اندر ظلم ہی ظلم ہوتا جا رہا ہے. اخبارات میں الٹی سیدھی خبریں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان باتوں کو پڑھ کر، ان واقعات کو سن کر آدمی کا کلیجہ منہ تک آتا ہے. پریشان کن باتیں ہوتی ہیں. کہیں خبر شائع ہوتی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی سمیت حالات سے تنگ آ کر ذبح کر ڈالا. کہیں آپ کو خبر ملے گی کہ ایک خاتون اپنے یار کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ذبح کر چکی ہے. کہیں طاقتور کو دیکھ کر اس نے غریب کی زمین پر ناجائز قبضہ جمایا، اور اس غریب نے، اس مظلوم نے آگے سے اگر جواب دینے کی کوشش کی تو وہ مالدار اپنی مالداری کے نشے میں اس غریب کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو قتل کروانا ہے. کہیں دیکھیں تو کسی خاتون کے اوپر ایسے ایسے مظاہر اٹھائے جاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس کے اوپر تیزاب پھینک کر اس کے چہرے کو مسح کیا جاتا ہے.
لیکن وہ ظالم بھول جاتا ہے کہ آج اگر میرے پاس پاور ہے، آج میرے پاس پیسہ ہے، آج میرے پاس دولت ہے، وہ اپنی دولت کے نشے میں اور وہ اپنے جدے کے نشے میں ایسے ایسے ظلم کر جاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال عادل بادشاہ ہے، وہ کسی وقت اس کو جب پکڑتا ہے تو پھر وہ واویلا کرنے لگ جاتا ہے کہ ارے مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے پکڑا ہے اور رب ذوالجلال نے میری زندگی میرے لیے مشکل کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میری طرف سے کوئی عذاب آ جائے، میری طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد لوگ سدھر جائیں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ روزانہ عذاب آتے ہیں، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں رزق کی تنگی آ رہی ہے، کہیں اس کی زندگی اس کے لیے مشکل بن گئی ہے، مال و اسباب کے باوجود اس کو نیند نہیں آتی، مال و اسباب کے باوجود وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر کسی کے سامنے اپنا ٹکڑا کراتا ہے کہ اتنی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ سدھرتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، قسط قلوبہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان اس کے سامنے جو چیزیں پیش کرتا ہے وہ اس کو بڑی پیاری لگتی ہے کہ آج میرے پاس میری اولاد ہے، آج میرے پاس 200-300 نوکر کام کر رہا ہے، آج میں ایسی گاڑیوں کے اندر گھوم رہا ہوں، آج میں ایسے گھر کے اندر رہائش پذیر ہوں کہ وہاں پر اے سی لگا ہوا ہے، دنیا کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب آنے کے بعد، مصیبت و تکلیف آنے کے بعد لوگ دو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ فرقہ ہے جو سدھر جاتا ہے، اور ایک وہ ہے اس عذاب سے وہ سبق حاصل نہیں کرتا، وہ مزید آگے 2 نمبریوں میں بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اب اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، ادھر سے روزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ادھر اس کا مال بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا بیلنس کتنا بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے، ادھر سے مال آ رہا ہے، ادھر سے اولاد آ رہی ہے، ادھر سے اس کے نوکر چاکر بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ رب فرماتے ہیں وہ نعمتوں کو دیکھ کر سدھرتا نہیں ہے، مزید گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، مزید ظلم پر ظلم کرتا جا رہا ہے، غریب کو دبا رہا ہے، چچا ہے تو بھتیجے کے مال پر قبضہ جمایا ہے، مالدار ہے تو غریب کے مال پر قبضہ جمایا ہے، سانپ پر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اخذناہم بغتۃ، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے، فاذا هم مبلسون، پھر وہ حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ ارے میرا اتنا سارا بینک بیلنس، وہ میرے آگے پیچھے لاؤ لشکر، وہ میرے سامنے سلام اور سلوٹ مارنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ جب عہدہ گیا تو سب چیزیں گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ آج جو ظالم ہے رب کا قانون کل اس کو مظلوم بنا دے گا۔ دنیا کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وقت کا ظالم وقت نے پلٹا کھایا اور وہ مظلوم بن گیا۔ آج جو بادشاہ تھا کل وہ ادنا رائے سے بھی اس کا مقام گر گیا۔
آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اب قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا اور مارنے کے بعد اس کی زندگی پریشان ہو گئی کہ بھائی کو تو میں قتل کر چکا ہوں، اس کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے، اس کو چھپانا کہاں ہے، پریشان ہو گیا۔ رب ذوالجلال ایک کوے کو بھیجتے ہیں اور کوے کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں کہ یہ بڑا خسیس جانور ہے، پرندہ ہے، یہ بڑا خسیس پرندہ ہے۔ اس نے آگے اس کو سمجھایا کہ بھائی کو اس طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے، اور یہ پھر کف افسوس ملتا رہا اور کہنے لگا ہائے افسوس، کاش میں تو اس سے بھی نیچے گر چکا ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، ارے میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں بن سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قیامت تک قتل کرے گا اس قاتل کے وہ گناہ کو ملے گا، لیکن اس میں ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک برائی کا راستہ کھولا۔ قتل کرنے کا طریقہ اس نے ایجاد کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے قاتل ہوں گے، قاتل اپنے قتل کی سزا کو بھگتے گا، لیکن فرمایا کہ آدم کا بیٹا قابیل نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا، یہ برا طریقہ اس نے نکالا تھا، اس کو بھی تا صبح قیامت اس کا ایک حصہ ملتا رہے۔ نمرود کو دیکھیں، نمرود اس وقت خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اس نے کون سے مظالم نہیں کیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اس نے آگ میں ڈالا، کیا کیا باتیں تھی بڑی وہ جو نہ کر سکا ہو، خدائی دعویٰ بن بیٹھا تھا۔ اور رب کا جب عذاب آیا، رب نے جب اس کو پکڑا تو اس کا وہ سر جس کے بارے میں لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ لگاؤ، اب اس کے نوکر جا کر سارے لوگ آگے اسی سر کو جوتے مار رہے۔ ایک لگڑا مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، اس کی ناک میں گھس گیا۔ اب اگر اس کو جوتا نہیں مارا جاتا تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ارے مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب ذوالجلال کے سامنے رونے لگ جاتا ہے، اس ظالم کی شکایت کرتا ہے، رب ذوالجلال کی صفت عدل جوش مارتی اور اس مظلوم سے اللہ تعالیٰ بدلہ لیتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے دعوت المظلوم۔ دعوت المظلوم نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے محل کے قریب کسی بوڑھی عورت کی جھونپڑی تھی۔ اب اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ جھونپڑی اس سے ہٹا لوں اور یہاں اپنا محل خوبصورت بنا دوں، لیکن وہ خاتون اپنی جھونپڑی سے نکلتی نہیں۔ ایک مرتبہ بیچاری کسی کام سے باہر گئی، پیچھے سے بادشاہ کے کارندوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے اس کی جھونپڑی کو گرا دیا۔ جب وہ مغرب کو یا عشاء کو یا رات کو اپنے جھونپڑی کی طرف لوٹنے لگی، اس نے دیکھا جھونپڑی کا نام و نشان نہیں ہے۔ مالدار صاحب نے اور بادشاہ صاحب نے وہاں محل قائم کیا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے لیے محل بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا۔ اس بیچاری کی جھونپڑی کو گرایا۔ اسی دعوت المظلوم نامی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ خاتون جب آئی، اس نے اپنی جھونپڑی کو دیکھا، اس کی جھونپڑی نظر نہیں آئی، بڑی پریشان ہوئی۔ بادشاہ کے در پر تو جا نہیں سکتی تھی کہ سارا معاملہ ہی بادشاہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے دست سوال دراز کیے اور کہنے لگی ربا، بادشاہ اگر اس علاقے کا بڑا ہے تو آپ تو سب سے بڑے بادشاہ ہیں،
اس بادشاہ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں، میرے پاس کوئی عدل نہیں، میرے پاس کوئی اور سامان نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، میرے پاس تو آپ کا در ہے، اے میرے ربا آپ اس سے خود نمٹ لے۔ دعوت المظلوم نامی کتاب کے مصنف نے لکھا، رات ہوئی، رات کو رب ذوالجلال کی صفت عدل جوش میں آئی، رات کو زلزلہ آیا اور اس کے اس محل کو زمین بوس کر دیا۔ اس لیے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک وقت مجھے بھی مظلوم بنایا جائے گا۔ عبدالغنی فاروقی کے نام سے ایک آدمی گزرا ہے، عبدالغنی فاروقی کے نام سے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مکافات عمل۔ عبدالغنی فاروقی نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مکافات عمل۔ اس نے کئی سارے واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو بول نہیں سکتی تھی، گونگی تھی بیچاری، دو لچے لفنگے کہیں جا رہے تھے، یہ راستے پہ کھڑی تھی، اس بچی کو ان لوگوں نے مارا، اس بچی کے ساتھ زیادتی کی، اس بچی نے رب ذوالجلال سے مانگا ہوگا کہ ربا غربت آپ نے دی ہے، عدل آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر میرے پاس مال اور پیسہ نہیں، میں اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی عزت کو بچا رہی تھی، ان لوگوں نے میری عزت لوٹ لی۔ وہ دو لچے لفنگے بڑے مالدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ اس بچی کا کوئی ہے ہوگا نہیں، ہم سے پوچھ کیسے کریں گے۔ ان دونوں نے شادی کی۔ اسی مکافات عمل نامی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے شادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسی اولاد سے نوازا جو اولاد نازو تھی، کہ تم نے میری ایک معذور خاتون پر ظلم کیا ہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، تم نے اگر اس پر ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ میں تم سے لے سکتا ہوں، میں ظلم کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ ان کی معذور اولاد ہوئی اور ایک کا بیٹا ہوا جس کا اتنا بڑا سر تھا کہ وہ سر جس طرف کر جاتا اسی طرف ڈان کر کے گر جایا کرتا۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، ارے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اسی کتاب کے اندر ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک غریب خاتون تھی، اس کا بچہ کسی مالدار آدمی کے آم کے باغ میں گیا، آم کے باغ میں جب گیا تو آم کا مالک، باغ کا مالک آیا، مالک نے اس کی پٹائی لگائی، بہت بری طریقے سے اس بچے کو مارا۔ والدہ کے پاس بچہ آتا ہے، بچہ روتا ہے، والدہ بیچاری شکایت کرے تو کس کے ہاں شکایت کرے، اس لیے مال و دولت تو اس کے پاس ہے نہیں کہ کسی عدالت میں جا کے رشوت لے جائے، کوئی تعلق نہیں کہ تعلقدار کو پکڑ کر کسی کے ہاں سفارش کروا سکے۔ اس نے رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ بلند کیا کہ ربا اس مالدار نے میرے بچے کو اتنا مارا ہے کہ میرے بچے کو اس نے مفلوج کر دیا ہے، اے میرے رب تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، تو ہی اس سے نمٹ لے۔ اسی کتاب مکافات عمل کے اندر لکھا ہے کہ رات کو سیلاب آیا، رب ذوالجلال کی صفت عدل جوش میں آئی، سیلاب نے اس باغ کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صحیح مسلم کے اندر واقعہ لکھا ہے سعید بن زید کا، کہ یہ مروان بن حکم کا دور تھا، سعید بن زید صحابی رسول تھے، ایک خاتون آتی ہے اور ان کے اوپر دعویٰ کر جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دعویٰ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے فلاں جگہ پر میری زمین پر قبضہ جمایا ہے، یہ زمین میری ہے،
مروان بن حکم سعید بن زید کو بلاتے اور اسے پوچھتے کہ آپ نے ان کی زمین پر قبضہ جمایا؟ وہ کہتے ہاشا و کلا، میں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے، آپ نے فرمایا من اخذ شبرا، جسی نے کسی ایک آدمی کی ایک بالش زمین ہتھیا لی، طوق به یوم القیامت الى سبع اردین، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں وہ حصہ ڈالا جائے گا۔ فرمایا میں نے تو سرکار دو عالم کی یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین ہتھیا لے ناجائز طور پر اس پر قبضہ کرے، ایک بالش بھائی، فرمایا 7 زمینوں تک اس حصے کو کاٹا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ خاتون سدھر نہیں رہی تھی، اس نے غلط دعویٰ کیا تھا۔ سعید بن جبیر، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے، رب ذوالجلال کے سامنے رونے لگ گئے۔ فرمایا ربا میں نے تو ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہے، آج ایک خاتون اور غلط بات میرے سامنے کرتی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہم اجعلها عمیا واجعل قبرها فیہا، اللہ کے دوست جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ رد نہیں کرتے۔ فرمایا میں ربا اس عورت نے اگر ناجائز دعویٰ کیا اس کو اندھا بنا دے اور اسی زمین پہ اس کی قبر بنا دے۔ لکھا ہے کہ اسی وقت اس کی نظر ختم ہو گئی، اسی وقت اس کی نظر ختم ہو گئی۔ اس زمین کے اندر اس نے کنواں کھدوایا تھا، وہ جانے لگی اور نظر نہ آنے کی وجہ سے اس کنویں کے اندر گر گئی۔ انہوں نے دعا کیا کی تھی اللہم اجعلها عمیا، یہ اللہ اس کو اندھا بنا دے، اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو اسی زمین میں اس کی قبر بنا دے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ اسی کنویں کے اندر وہ گر گئی، نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کو نکالا جائے، اوپر سے مٹی ڈالی گئی اور مٹی اس کے اوپر جا کے پڑ گئی، وہ اس کے اندر دبا دی گئی۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور واقعہ لکھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ گورنر تھے ایک علاقے کے، صحابی رسول ہیں، کئی سارے علاقوں کو فتح کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی نے شکایت لگائی کہ 3 کام ان کے ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمارے امام بھی ہے ہمارے گورنر بھی ہے۔ اس وقت جو گورنر ہوا کرتا تھا وہ امامت بھی کراتا تھا۔ بھائی آج کل ہمارے گورنروں کو قل هو اللہ احد نہیں آتی۔ اس وقت جو گورنر ہوتا تھا وہ جمعے کا خطبہ خود دیا کرتا تھا، نمازیں خود پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت عمر سعد بن ابی وقاص کو بلاتے ہیں، بخاری کی روایت بتلا رہا، ان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے تو سرکار دو عالم سے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق ساری زندگی گزار رہا ہوں۔ حضرت عمر آدمیوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے پوچھو جس آدمی نے شکایت لگائی ہے وہ شکایت حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ پورے علاقے کے اندر سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ تو خدمت خلق میں اس طرح لگے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان اس طرح خدمت کر نہیں سکتا۔ ایک بوڑھا آدمی ملا، اس نے شکایت کی، ایک بوڑھا آدمی، اس نے سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے جب دیکھا کہ ایک آدمی میرے خلاف غلط شکایت لگا رہا ہے حضرت عمر کے دربار میں، کہنے لگے اللہم ان کان ھذا الرجل کاذبا، اے اللہ جس نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، جس نے میری شکایت عمر کے دربار میں لگائی ہے، ان کان ھذا الرجل کاذبا، اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، اللہ اکبر، اللہم اطول عمرہ واطول فقرہ وَأَعْرِضْهُ عَلَى الْفِطَرِ، اس نے 3 شکایتیں لگائی تھی کہ یہ مال تقسیم کرتے وقت صحیح اندازہ نہیں لگاتا، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے،
رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتا، رات میں پڑا رہتا ہے، کسی کی ضرورت ہو تو ضرورت سننے کے لیے دروازے تک نہیں آتا۔ 3 شکایتیں اس نے لگائی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نے اس کے لیے 3 بددعائیں دی۔ فرمایا ربا میں تیرے دربار میں تیرے سامنے اپنے کمزور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بددعا مانگ رہا ہوں، اگر یہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، فرمایا فَأَطْوِلْ عُمْرَهُ، اس کی زندگی لمبی کر دیتا کہ یہ بوڑھا ہو جائے، وَأَطْوِلْ فَقْرَهُ، اور اس کی غربت اور اس کی مسکنت کو بھی لمبا کر دینا کہ دنیا میں بھیک مانگتا رہے، وَأَعْرِضْهُ عَلَى الْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دینا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت سعد کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کسی بازار سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں ایک بوڑھے بابا جی کو دیکھا جو غربت کی زندگی گزار رہا تھا، جو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر چکا تھا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے یہ بھویں نیچے آ گئی تھی، اس کی آنکھیں اس بھووں کی وجہ سے چھپ گئی تھی۔ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا تھا اور پھر کسی آدمی سے گفتگو کرتا کہ تم کون ہو۔ عمر اس کی اتنی لمبی ہو گئی تھی اور غربت اور مسکنت اتنی تھی کہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور تیسری بددعا حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ فرمائی تھی وَأَعْرِضْهُ عَلَى الْفِتَنِ، اے میرے ربا اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، اس کو فتنہ میں مبتلا کر دینا۔ فرمایا ہم نے اس کو دیکھا لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ وہ چھیڑخانی کیا کرتا، لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ وہ چھیڑخانی کیا کرتا تھا۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بابا جی کی حال ہے؟ اس نے کہا سعد بابا جی کی دعا بڈھے کو لے لوں بھائی۔ سعد کے اوپر میں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے، اس وقت میری بات مانی گئی تھی، وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن میرے لیے بڑے مشکلات ہیں، میں مشکلات کے اندر پڑا ہوں۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اعتدال فی مراتب الرجال، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے والد بہت بڑے عالم تھے۔ مجدد الفسانی بذات خود بہت بڑے عالم تھے۔ اکبر کے خلاف، اکبر بادشاہ کے خلاف فتویٰ انہوں نے دیا تھا۔ جہانگیر کے خلاف وہ نکلے تھے، بادشاہ وقت کے خلاف، ان کی بادشاہی اتنی بڑی تھی کہ جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ایک خاتون آئی اور ان کی والدہ کو گالم گلوچ اور بری بلا بری باتیں کہنے لگ گئی۔ مجدد الفسانی بے بس تھے کہ خاتون کا مقابلہ آدمی کیا کرے۔ وہ بڑی پریشان اور پریشانی کے عالم میں گالیاں بک رہی ہے۔ مجدد الفسانی نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ یار اس خاتون کو تھپڑ لگا دو، یہ گالیاں بک رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ اس خاتون کو ایک تھپڑ لگا دو، یہ گالیاں بک رہی ہے۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہی نا ان کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم تو گناہگار لوگ ہیں نا، ہمیں تو ایک بارش زمین آگے پتہ نہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں سب ہمارے جیسے ہوں گے۔ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ ہوتا ہے، ان کا کنیکشن 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آدمی نے تھپڑ لگانے میں دیر کری اور تھوڑی دیر کے بعد آسمانی بجلی گر گئی اور اس عورت کا خاتمہ کر دیا۔ مجدد الفسانی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تو فرمایا اس کو تھپڑ مارو، یہ میرے ابا کو گالیاں دے رہی ہے، اللہ نے تو اس پر بجلی گرا دی۔ فرمانے لگے مجھے پہلے سے پتا چلا تھا کہ اوپر سے بجلی اللہ کی طرف سے چل پڑی ہے، میں نے اس کو بڑے عذاب سے بچانے کے لیے کہا کہ اس سے بجلی پہنچنے سے پہلے اس کو تھپڑ لگا دو تاکہ بڑے عذاب سے رک جائے، لیکن آپ نے دیر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جتنے بھی ظالم دنیا کے اندر گزر چکے ہیں، ان ظالموں کا آپ اگر انجام دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان سے بدلہ لیا۔ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عتبہ بن ابی شیبہ۔ عتبہ ابو لہب کا بیٹا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرکار کے چہرے نبوت پر تھوکا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی، اور ایک بدبخت آ کے ان کے چہرے نبوت کے اوپر تھوکتا ہے۔ ابو لہب کے ایک بیٹے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی، سرکار دو عالم کو تکلیف پہنچائی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم سے بد دعا ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا سٹڈی نہیں ہے، جن کا مطالعہ نہیں ہے۔ سرکار نے اس کی طرف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے تاکہ اس کو خراب کر جائے۔ تجارت پہ لوگ جا رہے تھے، یہ بھی ساتھ ہو لیا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ سرکار دو عالم جب بد دعا کرتے ہیں تو بد دعا لگ جاتی ہے، اپنی حفاظت بھی کرتا رہا۔ باہر جب جانے لگے تو اس کے ساتھ کئی سارے لوگ تھے، اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ رات کا وقت ہوا، سامان کو سب لوگوں نے جمع کیا، اکٹھا کیا، اس کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس ڈھیر کے اوپر بستر بچھایا گیا کہ اس کو اوپر سلاتے ہیں، اور چاروں طرف سے وہ لوگ چوکیداری کے لیے لیٹ گئے کہ رات کو کوئی چیز اس کو نقصان نہ کر جائے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ رات کو ایک شیر آیا، لوگ سارے سوئے ہوئے تھے، وہ شیر آ کے ایک ایک آدمی کو سونگتا رہا، ایک ایک آدمی کو سونگتا رہا۔ اس کو جو مقصود تھا، اس کا جو مطلوب تھا، وہ اس کو نہیں ملا۔ سامان کے اوپر چڑھا اور اس کو وہاں چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب۔ تو عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کے سامنے اس سے جا کے معافی مانگے کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ قیامت کا دن ہوگا تو پھر وہاں معافی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ سرکار نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم جانتے ہو مسکین کسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے مسکین اور فقیر اور غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہمارے ہاں تو غریب اور مسکین اسے کہتے ہیں من لا درہم ولا دینار لا، جس کے پاس نقدیت نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس بڑی دنیا ہے، مسکین وہ ہے جس نے بڑی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، مسکین وہ ہے جس نے بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، لیکن کسی کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناجائز معاملہ کر گیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس کا تمام لوگوں کا حساب اس سے لیا جائے گا، اور حساب جب لیا جائے گا تو ان کے یہ عبادات ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ آخر میں ایسا رہ جائے گا کہ لوگوں کے معاملات تو اس کے اوپر رہ جائیں گے، لیکن اس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے تاکہ اعمال ان کو دیے جائیں۔ فرمائے ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ تو قبل اس کے کہ قیامت آئے اور اس دن ہم پچھتاوا کریں، آج رب ذوالجلال کی طرف سے سرائے عام ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کر جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اگر تم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ان سے معافی تلافی کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔